مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کے اپنے چینل الجابر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم 12ویں بڑے جھوٹے نبی مختار بن ابو عبید سقفی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے حسب روایت ہماری درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے. شکریہ. حضرت ابو عبید ابن مسعود سقفی جلیل القدر اصحاب رسول میں سے تھے. مختار ان کا ناخلف بیٹا تھا. وہ یہ اہل علم میں سے تھا مگر اس کا ظاہر اور باطن متغیر تھا اور اس کے افعال و اعمال تقوی سے عاری تھے. اس کا اندازہ اس تحریک سے ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلاف اپنے چچا کے سامنے پیش کی. مختار کے چچا سعد بن مسعود سقفی شہر مدائن کے حاکم تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب ان کے اکثر ساتھیوں نے لوٹا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تو مختار امام علی مقام کی بے کسی کو دیکھ کر اپنے چچا حاکم مدائن سے کہنے لگا: اے چچا جان، اگر آپ کو ترقی جاہ اور ریاسی اقتدار کی خواہش ہو تو میں ایک بہت آسان ترکیب بتاؤں. جناب سعد بولے: وہ کیا ترکیب ہے؟ مختار بولا کہ اس وقت حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت تھوڑے مددگار ہیں. آپ ان کو گرفتار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیجئے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا: خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پر حملہ کروں اور ان کو گرفتار کروں؟ واللہ تو بہت ہی برا آدمی ہے. تاریخ کی ہر کتاب میں مختار کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. ابتدا میں مختار خارجی مذہب رکھتا تھا اور اہل بیت نبوت سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کربلا کے قیامت خیز واقعات سے نہایت رنجیدہ اور غم و غصہ میں ہیں اور اس وقت اگر ان کی حمایت اور نصرت کی جائے اور ہر طرف سے اس کو تحسین کی نظروں سے دیکھا جائے گا اور ان لوگوں کی مدد سے وہ ریاستی اقتدار حاصل کر سکتا ہے. یہ منصوبہ بندی کر کے مختار نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا شروع کیا اور یہ کہہ کر کہ میرا مشن قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام لینا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے لگا اور کچھ عرصہ کے بعد اس کی تحریک کو اتنا فروغ ہوا کہ ایک بہت بڑا لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا اور پے در پے اس نے سوائے بصرہ اور حجاز مقدس ان تمام ممالک پر قبضہ کر لیا جو حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زیر نگین تھے. اس نے آرمینیا کی حکومت پر عبداللہ ابن حارث، موصل پر عبد الرحمن بن سعید اور مدائن پر اسحاق ابن مسعود کو حاکم بنا کر روانہ کیا. کوفہ اور دوسرے شہروں پر اپنی عملداری کو مستحکم کرنے کے بعد مختار نے اپنے مشن کے مطابق ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا جو امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے قتل و غارت گری میں شریک تھے. چنانچہ اس نے جن لوگوں کو قتل کیا ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شہر بن ذیل جوش، خولی ابن یزید، حسین ابن امیر، مرہ بن منقد، زید بن رقاد، عمرو بن حجاج زبیدی، عبد الرحمن، مالک ابن نیر بدلی، حکیم ابن طفیل تائی، عثمان بن خالد جونی، عمرو ابن سبی. یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت مسلم بن عقیل اور حسینی لشکر کے قتل میں براہ راست شریک تھے. ہر ایک قتل کی تفصیلی واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں مگر ہمارا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ان واقعات کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسے ہم نے ابتدا میں بتایا ہے کہ پہلے مختار کو اہل بیت نبوت سے کوئی محبت اور ہمدردی نہیں تھی بلکہ یہ خارجی مذہب رکھنے کے باعث یہ شخص اہل بیت سے بغض و عناد رکھتا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے آپ کو شیعان علی اور محب اہل بیت ظاہر کر کے قاتلان شہیدائے کربلا کے انتقام کی آڑ میں اپنے اقتدار اور ریاست کی راہ ہموار کی. چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے اس سے کہا: اے ابو اسحاق، تم کس طرح اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے لگے؟ تمہیں تو ان مقدس لوگوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا. تو مختار بولا: جب میں نے دیکھا کہ مروان نے شام پر تسلط جما لیا ہے،
عبداللہ ابن زبیر نے مکہ معظمہ میں حکومت قائم کر لی ہے، یمامہ پر نجدہ قابض ہو گیا ہے اور خراسان ابن حازم نے دبا لیا، تو میں بھی کسی عرب سے بیٹا نہیں تھا کیا؟ چپ چاپ بیٹھا رہتا؟ میں نے جد و جہد کی اور پھر میں بھی ان کا ہم پایا ہو گیا۔ جس زمانے میں مختار نے قاتلین امام حسین رضی اللہ عنہ کو تہس نہس کرنے اور ان کی ہلاکت اور قتل کا بازار گرم کر رکھا تھا اور ہر طرف سے اس بات پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور مختار کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا کہ اس نے دشمنان اہل بیت اور قاتلان شہدائے کربلا کے گلے کاٹ کر محبان اہل بیت کے زخمی دلوں پر تسکین کا مرہم رکھا ہے، اور اس بنا پر ہر طرف سے اس کو داد و تحسین مل رہی تھی۔ اسی دوران پیروان ابن سبا اور غالی شیعان علی ملک کے اطراف سے سمٹ کر کوفہ آنے لگے اور مختار کی حاشا نشینی اور قربت حاصل کر کے چاپلوسی کے انبار باندھنے شروع کر دیے۔ بات بات میں مدح اور ستائش کے پھول برسائے جاتے اور مختار کو آسمان عظمت پر چڑھا دیا۔ بعض خوشامد پسندوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اتنا بڑا کار عظیم و خطیر جو اعلیٰ حضرت مختار کی ذات قدسی صفات سے ظہور میں آیا ہے، نبی یا وحی کے بغیر کسی بشر سے ممکن نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ جو ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ مختار کے دل و دماغ میں اپنی عظمت و بزرگی کے جراثیم پیدا ہونے لگے اور آخرکار اس نے وہ جرأت کر ہی دی اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دعویٰ نبوت کے بعد اپنے تمام خطوط میں مختار اپنے نام کے آگے رسول اللہ بھی لکھنا شروع کر دیا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ جبریل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں اور یہ کہ خدائے برتر کی ذات نے میرے جسم میں حلول کیا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مختار کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا سچ کہتا ہے، ایسی وحی کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں دی ہے جس میں کہا گیا کہ شیاطین اپنی مددگاروں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار نصرت الہی کی اور غیبی امداد کی دولت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی تباہ اور ہیلہ سازیوں سے کام لے کر نقل کو اصل کی طرح ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ مختار بھی اسی اصول کے تحت اپنی من گھڑت وحی، معجزات اور پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب چالاکیاں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ بڑا لمبا چوڑا عربی الہام تالیف کیا جس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ آسمان کے رب کی قسم، ضرور آسمان سے آگ نازل ہوگی اور اسما کا گھر جلا دے گی۔ جب اسما بن خارجہ کو مختار کے اس الہام کی خبر ہوئی تو وہ اپنا تمام مال و اسباب نکال کر وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ لوگوں نے نقل مکانی کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا کہ مختار نے ایک الہام اپنے دل سے گھڑا ہے اور اس میں میرا گھر جلنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب وہ اپنے خود ساختہ الہام کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرا مکان ضروری جلوا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رات کی تاریکی میں اپنے ایک کارندے کو بھیج کر اسما کے گھر کو آگ لگوا دی اور اپنے حلقہ مریدین میں شیخی مارنے لگا کہ دیکھا کس طرح میرے الہام کے مطابق آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اسما کا گھر جلا دیا۔ اسی طرح فرشتوں کی مدد کا ڈھونگ بھی رچایا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مختار نے ابراہیم بن اشتر کو ابن زیاد سے لڑنے کے لیے فوج دے کر موصل روانہ کیا تو رخصت کرتے وقت لشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خدائے قدوس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبوتروں کی شکل میں اپنے فرشتے بھیج کر تمہارے لشکر کی مدد کروں گا۔ جب لشکر روانہ ہو گیا تو اس نے اپنے خاص مقرب رازدار غلاموں کو بہت سے کبوتر دے کر حکم دیا، تم لوگ لشکر کے پیچھے لگ جاؤ، جب لڑائی شروع ہو جائے تو کبوتروں کو پیچھے سے لشکر کے اوپر اڑا دینا۔ چنانچہ غلاموں نے ایسا ہی کیا۔ فوج میں ایک دم شور مچ گیا۔ نصرت الہی فرشتوں کے ساتھ کبوتروں کی شکل میں آ پہنچی ہے۔ یہ دیکھ کر مختار کے لشکر کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی فتح کا یقین کر کے اس بے جگری سے دشمن پر حملہ کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مختار کا ایک اور شعبہ تابوت سکینہ۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا ہے جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ اس تابوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے کے آخر میں بیان کیا ہے۔ اس صندوق میں بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ جب کبھی بنی اسرائیل کو کسی دشمن کا مقابلہ درپیش ہوتا تو اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ لے جاتے، حق تعالیٰ اس کی برکت سے کامیابی عطا فرماتا۔ مختار نے بھی تابوت سکینہ کی حیثیت سے ایک کرسی اپنے پاس رکھی تھی جسے وہ لڑائی کے موقع پر لشکر کے ساتھ بھیجا کرتا تھا۔ اس کے فوجیوں کو یہ یقین تھا
کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کرسی ہے اور اس کی برکت سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب اس کرسی کا قصہ بھی سن لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت ام ہانی جو صحابیات میں داخل ہیں، ان کے پوتے طفیل بن جادہ بن ہیرا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ گردش روزگار سے میں ایسی مفلسی میں مبتلا ہوا کہ کسی تدبیر سے بھی کوئی صورت کشادگی اور فراخی کی نہ بن سکی۔ آخر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں عالم اضطرار میں اس بات پر غور کرنے لگا کہ کوئی ہیلا بنا کر کسی مالدار سے رقم اینٹھی جائے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ مجھے میرے ہمسایہ ایک تیلی کے یہاں ایک بہت پرانی وضع کی کرسی دکھائی دی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اسی کرسی سے کچھ شعبہ دکھایا جائے۔ چنانچہ وہ کرسی میں نے اس تیلی سے خریدی اور مختار کے پاس جا کر کہا کہ ایک راز میرے دل میں چھپا ہے جس کو میں نے کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ آپ کے روبرو بیان کر دوں۔ مختار نے کہا ہاں ضرور اور فوراً بیان کرو۔ میں نے کہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک کرسی ہمارے گھرانے میں بطور تبرک چلی آتی ہے اور کرسی میں ایک خاص تصرف اور اثر ہے۔ مختار نے کہا سبحان اللہ، تم نے آج تک اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اب جاؤ اور فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میں نے گھر جا کر اس کرسی کا معائنہ کیا، اس کا جمع ہوا تیل کھرچ کر اتارا اور خوب گرم پانی سے دھو کر صاف کیا تو وہ بہت خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ کیونکہ اس کرسی نے روغن زیتون خوب پیا تھا اس لیے چمکدار بھی ہو گئی۔ میں اس کرسی کو صاف کپڑے سے ڈھانپ کر مختار کے روبرو لایا۔ مختار نے مجھے اس کے عوض 12,000 درم انعام دیے، جس سے میرے سارے درد دور ہو گئے اور مجھے خوشحال کر دیا۔ طفیل بن جادہ مزید کہتے ہیں کہ مختار اس کرسی کے ملنے پر پھولے نہیں سماتا تھا۔ اس نے اعلان کرایا سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے سب لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، سابقہ امتوں میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کا نمونہ اور مثال اس امت محمدیہ میں موجود نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات محفوظ تھے، اسی طرح ہمارے پاس بھی ہمارے بزرگوں کا ایک تحفہ موجود ہے۔ یہ کہہ کر مختار نے کرسی سے کپڑا ہٹایا اور اشارہ کر کے کہا یہ اہل بیت کے تبرکات میں سے ہے۔ کرسی کو سب کے سامنے لایا گیا۔ عیسائی فرقے کے لوگ جوش مسرت میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ جب مختار نے ابن زیاد کے مقابلے میں ابراہیم بن اشتر کو روانہ کیا تو شیعان علی نے اس کرسی پر رباج حریر لپیٹ کر اس کا جلوس نکالا۔ 7 آدمی دائنی طرف اور 7 بائیں جانب اس کو تھامے ہوئے تھے اور تابوت سکینہ کی طرح یہ کرسی لشکر کے ساتھ بھیجی گئی۔ قضاء الہی سے اس لڑائی میں ابن زیاد کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر شیعہ حضرات اس تابوت سکینہ کے حصول پر حد سے گزری ہوئی خوشیاں منانے لگے۔ طفیل کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک صورتحال دیکھ کر مجھے اپنی حرکت پر سخت ندامت ہونے لگی کہ میری نالائکی سے عقیدے کا اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا۔ اسی طرح مختار نے قرآن کے مقابلے میں بھی اپنا ایک رسالہ تیار کیا۔ علامہ عبدالقاہر کی کتاب الفرق بین الفرق میں اس کی عبارت کو نقل کیا گیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مختار کے سب سے معتمد ساتھی ابراہیم بن اشتر کی رفاقت سے محروم ہونے کے بعد مختار کی قوت مدافعت بہت کم ہو گئی۔ اس بات سے حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فائدہ اٹھایا اور کوفہ پر حملہ کی غرض سے بلخہ سے کوچ کیا۔ مختار 20,000 کا لشکر لے کر حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ حرورہ کے مقام پر سخت گمسان کا رن پڑا۔ حضرت معصب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کافی نقصان برداشت کرنے کے بعد آخرکار مختار کو شکست دی اور مختار بھاگ کر قصر عمارت میں محصور ہو گیا۔ 20,000 کے لشکر میں سے اب مختار کے پاس صرف 8,000 کی تعداد تھی۔ سب قصر عمارت میں اس کے ساتھ محصور تھے۔ حضرت معصب بن زبیر نے 4 مہینے تک قصر عمارت کا محاصرہ کیا۔ غلہ، پانی اور دوسری ضروریات زندگی کی رسد بالکل کاٹ دی۔ جب محاصرے کی سختی ناقابل برداشت ہو گئی تو مختار نے اپنے لشکر کو باہر نکل کر لڑنے کی ترغیب دی، مگر صرف 18 آدمیوں کے سوا کوئی باہر نکلنے پر تیار نہیں ہوا۔ آخرکار مختار اپنے 18 آدمیوں کے ساتھ قصر عمارت سے نکل کر معصب کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے 18 ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ 14 رمضان سن
67 ہجری کو پیش آیا، اور اس طرح یہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان ہو سکے۔ آمین۔ شکریہ۔ بك خير خلق كلهم مولاي صل